अस्सलाम वालेकुम। दिलखुशी के साथ मैं गलब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाज़रीन हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान में मुस्तकिल एक शोरश और इंतशार और इसको यानी कि हुकूमत को यानी कि परेशान करने के लिए ऐसी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की जाती है जो कि बिल्कुल ऐसी होती है कि ना अवाम के यानी कि दिमाग को दिल को परेशान कर देती है और अवाम ये सोचने पे मजबूर आते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अब जरदारी साहब के ख़िलाफ़ मुहिम चली रही है कि जरदारी साहब को हटाया जा रहा है। जब जरदारी साहब बीमार थे तो उनको ये कहा जाता था कि बाद टाइम पर तो ऐसी भी खुदा न खास्ता खबरें आ गई कि भाई उनको इंतकाल हो गया रात में सोशल मीडिया पे। तो ये जो सोशल मीडिया का जो झूठ का समंदर घूम रहा है, इस पे लाजमी कोई हुकूमत के मुखालिफ पार्टियाँ जो हैं, जो पार्टी है जो वो तो कर ही रहे हैं, मगर इसके अलावा इसमें इसकी आड़ में मुल्क दुश्मन अनासिर भी मुलविस हो जाते हैं। अब गुज़िश्ता दिनों ये ख़बरें चल रही हैं कि जनाब वो जरदारी साहब को हटा दिया जाएगा, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इक़्तिदार संभाल लेंगे, फिर सहाफ़ियों के ज़रिए से ऐसे खबर चल रही हैं, कुछ बनाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं क्यों फैलाई जाती हैं? इसी ज़िमन में यानी कि एक हमारे मोतबर सहाफ़ी हैं हमारे हामिद मीर साहब, उन्होंने अभी एक तज़किया किया, एक वीडियो उनका मैं देख रहा था, तो उन्होंने ये इंकशाफ किया और लाजमी इसको हम ये कहेंगे तहलका खेज़ इंकशाफ है। उन्होंने ये कहा कि जरदारी साहब के ख़िलाफ़ ये जो मुहिम चलाई जा रही है, ये मोसाद है जो इसराइली यानी कि जो खुफिया एजेंसी है उनकी, वो ये चला रही है मुहिम। उन्होंने ये कहा कि जनाब उनको मोतबर ज़राए ने ऐसी बात बताई है कि ये वो चला रही है और ये चलाने का मकसद क्या है, जरदारी साहब के ख़िलाफ़ क्यों चलाई जा रही है। यानी कि जरदारी साहब के ख़िलाफ़ इसलिए चलाई जा रही है कि जरदारी साहब ने हमेशा पाकिस्तान के और मुस्लिम ममालिक के मफाद में सोचा है और जो पाकिस्तान के तो बेहतरीन मफाद में सोचा हालिया दिनों में भी। तो ये माजी में भी यानी कि जरदारी साहब जब इक़्तिदार में आए थे, सदर बने थे, तो उस वक्त उन्होंने यानी कि वो ये बताते हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बताया कि जनाब वो इस यानी कि रूस और ने वो क्या सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में उन्होंने किरदार अदा किया था और चाइना को इसमें इन्वॉल्व करके। तो आप ये देखिए कि कितनी यानी कि ये बात जो थी इसराइल को सख्त नागवार गुजरी कि इस तरह मुस्लिम ममालिक में यकजहती और इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश पे गामज़न है। आप याद रखें कि पीपल्स पार्टी की जो जमात है, इस्लामी सरबराह कान पर तमाम सरबराहों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाए थे। अब आप जरदारी साहब को कुछ भी कहें कि यूँ है ऐसा है और उनके ख़िलाफ़ मनफी, मगर ये जो बात है तो ये एक अच्छी बात की उन्होंने और उसी पॉलिसी पे चले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। तो अब दूसरे उस हवाले से ये पैदा होती है सूरत-ए-हाल के ना जनाब उन्होंने ये कोशिश की तो उस ज़िमन में उनके ख़िलाफ़ मुसाद लग गई। फिर हालिया दिनों में जो इसराइल का और ईरान का जो तनाज़ा हुआ, इसमें भी पाकिस्तान की हुकूमत ने को उन्होंने मतलब सब एक पेज पे हो गए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म और जरदारी साहब, और उसमें उन्होंने ईरान की भरपूर मदद की। अब मदद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है, दिफाई भी तरीक़ों से होती है, पॉलिटिकल तरीके से होती है, माशी तौर पे भी होती है। तो ईरान की आप मदद के बाद जो सूरत देख रहे हैं, ईरान से ताल्लुकात, ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, ईरान के यानी कि आला जो उनके लीडरान हैं वो पाकिस्तान का उस ज़माने में डेलीगेशन भी गया था वहाँ। ये जंग के वज़ीर आज़म भी गए थे, फील्ड मार्शल हमारे आसिम मुनीर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वो भी गए थे, तो ये सब लोग वहाँ गए थे। तो आप ये देखिए कि ये सब बातें जो हैं ये इनको नज़रअंदाज नहीं किया करें
یہ باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے کوئی بیان دے کے یہ نہیں کہے گا کہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ اسرائیلی جو ہے ان کے دشمن ہو گئے۔ اسرائیل کے اوپر جو تابڑ توڑ حملے ہوئے ہیں اس میں پاکستان کی یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اعانت شامل تھی، پاکستان کی مدد اور ہر طریقے کے یعنی کہ پاکستان نے یعنی کہ جس کو کہتے ہیں اردو میں دامے در میں سوکھنے۔ تو اب یہ بات جو میں یعنی کہ ایک سینئر جرنلسٹ پاکستان کے مایا ناز جو تمام لوگوں سے رابطے رکھتے ہیں انٹرنیشنل سطح پہ بھی ملکی سطح پہ بھی، یہ ان کا ہے کہ ماضی سے اسرائیل جو ہے سرزر زرداری کے خلاف لڑا ہے۔ اب یہ جو حالیہ مہم چل رہی ہے کہ بھائی فیلڈ مارشل جو ہے وہ وہاں صدر بن جائیں گے اور اس طرح سے، بھائی کیسے صدر بنیں گے؟ صدر بننے کے بعد صدر سول ہوتا ہے، کچھ دنوں تک اگر وردی پہنے رکھیں گے، وردی پرویز مشرف نے اتاری تھی تو آپ لوگوں نے کیا کیا، ان کا کیا اثر ہوا تھا؟ تو وردی جو ہے اس کی ایک اپنی طاقت ہے، پاکستان کے لوگوں کا مزاج ہے کہ اس صورت میں آدمی کو تسلیم کر دیں۔ وہ جو سیاستداں ہمارے آگے پیچھے جو ہمارے آرمی چیفوں کو گھومتے ہیں وردی کی وجہ سے گھومتے ہیں، اب باجوہ صاحب کی وردی ہوتی ہے کون پوچھ رہا ہے، ان کے خلاف بیانات لگاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اب عاصم منیر ایک فیئر آدمی ہے۔ اب عاصم منیر کو پاکستان میں ایک سیاسی تناظر میں وہ جنگی ماحول میں دیکھا جائے تو وہاں وہ گئے امریکہ میں، صدر ٹرمپ، امریکہ کا ٹرمپ دنیا کی پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ کسی آرمی چیف سے براہ راست ملا، ان کو اتنی ریسپیکٹ دی۔ تو اب اس پہ جو پروپیگنڈا مہم شروع ہوئی ہے، کچھ غیروں نے مہم شروع کی، کچھ اپنوں نے کی، تو اب اس پہ اپنوں کی بھی مہم کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے۔ اب وہ حصے سے جو پروپیگنڈا مہم سے متاثر ہو کے سادہ لوگ عوام بولنے لگتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پہلے وہاں کے جو ملک ہیں پڑوس میں جو رہتے ہیں ان کو وہ تسلیم کریں گے۔ تو پھر اگر کبھی ایسی بات آئی اسلامی سربراہ کا پاکستان کے تسلیم نہ کرنے سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ پاکستان کو تسلیم اگر اسرائیل کو کر لے گا تو پھر نقصان ہوگا پاکستان کو۔ پاکستان کے اندر یہاں کے ہمارے قائد اعظم پاک نے شروع میں کہا تھا کہ اسرائیل کے خلاف جو بات اسرائیل کے انہوں نے کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل ایک جو ہے وہ بدنما داغ ہے اور اس طرح کا ہے، انہوں نے کہا تھا اسرائیل کو پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا، یہ ایک سازش کے تحت اس کو بنایا گیا۔ تو یہ قائد اعظم نے پاکستان کے پانی میں ہی کہہ دیا۔ اب اگر دنیا بھر کے پورے عرب ممالک تسلیم کر لیتے ہیں تو شاید پاکستان دیکھتا، اب تو اصل عرب ممالک بھی تسلیم نہیں کر رہے، اب ٹرمپ بھی خود پریشان ہو گئے ہیں۔ تو ایران اگر پاکستان تسلیم کرنے میں بالفرض محال آپ لوگوں کی سوچوں کے مطابق جو پروپیگنڈا مہم سے متاثر ہو گئے ہیں آپ لوگ، جیسے زرداری صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے، عاصم منیر بن رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، تو یہ جو مہم جو چل رہی ہے اس سے جو ہمارے سادے لوگ عوام متاثر ہوتے ہیں۔ ایک تو مہم چلا رہے ہیں جان بوجھ کے وہ لوگ، اور جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں وہ متاثر ہو کے ایسے بیانات جاری کرتے ہیں، ایسے کئی محفلوں میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ جب اسرائیل تسلیم کرنے جا رہا ہے، وہ کوئی جھوٹے سوشل میڈیا پہ کوئی چلی خبر تو اس کو فارورڈ کر دیا۔ تو اس طرح کے یعنی کہ ناعاقبت اندیش پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں، ان پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور ان کی جو ذہنی صلاحیت کو ماتم کرنے کا دل کرتا ہے کہ یہ کیسی سوچ اپنا رہے۔ بہرحال ایران میں پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا ہے، ایران کبھی یہ ہونے دے گا کہ وہ تسلیم کر رہا ہے ایک ملک اسرائیل کو، اس کے ساتھ وہ دوستی ایران کر رہا ہے۔ ایران نے جس طرح سے بہادری و بے جیری سے ایران کے حکومت اسرائیل کے ساتھ جو اس پہ جنگ مسلح حملہ کیا تھا، اسرائیل نے اس کا جواب دیا، اور ابھی وہ دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا لیا، جس طرح بھارت کے ساتھ جنگ میں پاکستان نے لوہا منوایا۔ تو ایران کو پتہ ہے کہ کس نے اس کی کس وقت مدد کی، وہ کس نے کیا مدد کی ہے، کیسی مدد کی ہے۔ آپ لوگوں کو جو پردے کے پیچھے ہوتی ہے صورتحال کا، اس سے آپ لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا۔ اپنا سیاسی شعور عوام کو بڑھانا چاہیے اور ایسے پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ کل ہمارے وزیر داخلہ جو بہت ذمہ دار شخصیت ہے، انہوں نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ نہ زرداری صاحب جا رہے ہیں
نہ کوئی ایسی بات ہے، اور یہ پروپگنڈا ہے صرف، اور یہ ملک دشمن عناصر اور موساد اور کا ذکر حامد میر نے کر دیا کہ اسرائیلی ایجنسی یہ پروپگنڈا چلا رہی ہے، اور اس کے ڈانڈے کن لوگوں سے ملے ہوئے ہیں اور کون اس کے ایجنٹ ہیں، اور اس کے اسرائیل کے اس پروپگنڈا مہم کے تکمیل کے لیے کون لوگ ہیں، تو یہ تو ایک عوام کو خود ہی پہچاننا ہوگا، عوام کو خود ہی شعور رکھتی ہے۔ بہرحال یہ سب ایک پروپگنڈا ہے، نہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، نہ کبھی تسلیم کرے گا، اور اسی طرح زرداری صاحب اور یہ پاکستان کا جو ٹرائیکا ہے، اس کو توڑنے کے لیے جو پروپگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے ملک کے اندر بھی اور بیرون ملک سے بھی، اور موساد اسرائیلی ایجنسی جو اس پہ کام کر رہی ہے، تو اب اس کی نشاندہی سینئر صحافی کی طرف سے ہونے کے بعد جو اپنے معتبر رائے سے اس کی کر رہے ہیں، تو یہ یقینی ہو گئی ہے کہ یہ محب وطن صدر ہیں، اور محب وطن ہمارے وزیر اعظم ہیں، بلکہ دنیا میں یعنی یکجا کرنے کے لیے، اسلامی کنٹریز کو ایک ساتھ ملانے کے لیے اور ایران سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے، جو پاکستان کے ماضی میں تعلقات نہیں تھے، ایران بھی اب اس کو بخوبی اندازہ ہو چکا ہے۔ تو زرداری صاحب ایک مفاہمت والی شخصیت ہیں، وہ مفاہمت کی پالیسی پہ چلتے ہیں، اور جب بھی کبھی پیپلز پارٹی کی حکومت سے بھی کوئی یا اسٹیبلشمنٹ سے بھی کنٹراڈکشن ہوا یا کوئی تھوڑا سا غلط فہمی ہوئی، تو وہ مفاہمتی عمل کے ذریعے اس کو حل کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے ہیں کہ اس سے لڑائی کی سوچ لیں یا نبرد آزما ہو جائیں، کبھی سخت بیانات بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ اپنے کارکنان کو یہی مشورہ دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کی جو حالیہ دنوں کی پالیسیاں ہیں وہ مفاہمت کی پالیسی ہے۔ تو زرداری صاحب انٹرنیشنل طور پہ بھی جو ملک مسلم ممالک ان میں مفاہمت کراتے ہیں، اور انٹرنل طور پہ بھی پاکستان میں مفاہمت کرانے میں سرگرم عمل رہتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی مفاہمت کرا دی جائے، اور ان کے اندر بھی جو ایسی پارٹیاں جو مگر کوئی ان کی بات سنے تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، مگر آپ لوگ کوئی ایک پروپگنڈے کا شکار نہ بنیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے یا زرداری صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے، یہ سب ایک پروپگنڈا ہے، اور یہ پروپگنڈا مہم کا آپ شکار نہ بنیں، اور پاکستان میں انتشار کبھی نہ ہو، یہ دعا کریں، وہ پاکستان کے ہاتھ مضبوط کریں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔